بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بظاہر یہ دیکھنے میں تو اسلامی واقعہ نہیں لگتا، لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح کا واقعہ ہے۔ آج میں آپ کو اس واقعے کا انٹرو تو نہیں دوں گا، مگر انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں ہے کیا۔ یہ ایک خوبصورت اور سبق آموز واقعہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے۔ تو آئیے ہم اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ نومبر کی ایک سرد رات میں 11 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسٹر اکبر علی نے جا کر دروازہ کھولا تو نقاب پوش لڑکی دروازے سے اندر گیراج میں آ کھڑی ہوئی۔ بولی، سر 500 روپے مل جائیں گے؟ ماسٹر صاحب نے پوچھا، آپ ہیں کون؟ بتائیں تو صحیح۔ اس لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بولی، میں آپ کی شاگرد آسیہ رحمت ہوں۔ بچے صبح سے بھوکے ہیں، چھوٹا بچہ تو بھوک سے نڈال ہو چکا، رو رہا ہے کہ دودھ پینا ہے۔ ماسٹر صاحب نے اسے 1000 دینا چاہا، مگر اس نے 500 روپیہ ہی دیا اور چلی گئی۔ اڈے پر جا کر 1 کلو دودھ لیا، ہوٹل سے دال کی 1 پلیٹ اور 10 روٹیاں لے کر گھر آ گئی۔ آسیہ رحمت ایک ایسی لڑکی تھی جو صبح، دوپہر اور شام میں سوٹ بدل کر پہنا کرتی تھی۔ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی۔ باپ منڈی میں غلے کا تاجر تھا۔ شادی بھی چچا کے گھر ہم پلہ گھرانے میں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے، مگر لاکھ کوشش تعویذ دم دوائیوں کے بعد بھی اولاد نہ ہو سکی۔ ایک رات آسیہ نے تہجد پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ، میری قسمت میں لکھا رزق کم کر کے مجھے غربت دے دو، اس کے بدلے مجھے اولاد چاہیے۔ میں ہر صورت ماں بننا چاہتی ہوں، مجھے رزق اور مال و دولت کی ہرس نہیں ہے۔ اگلی صبح خاوند کو دل کا دورہ پڑا اور دکان پر وفات ہو گئی۔ سارا کاروبار 3 بھائیوں نے سمیٹ کر بیوہ کو یہ کہہ دیا کہ وہ مقروض تھا۔ آسیہ کی شادی اس کے ایک نکھٹو اور جواری دیور سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد وہ نشہ بھی کرنے لگا۔ اللہ نے 7 سال میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی دی۔ خاوند اب نشے کی اس حالت میں ہے کہ بازو پر بلیڈ سے کٹ لگا کر ان کے اوپر کوئی پاؤڈر ڈالتا ہے، ٹیکے لگاتا ہے۔ گھر بیچ کر جوئے میں ہار چکا ہے۔ کرائے کا مکان ہے جس کا کرایہ آسیہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ادا کرتی ہے۔ اس قصے میں ہمیں یہاں ایک ماں کی محبت نظر آتی ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اولاد پانے کے لیے اللہ کی راہ میں دعا کی۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارا خدا جانتا ہے۔ جب ہم تقدیر کو بدل دینے کی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اگر قبول ہو جائے تو حالات آسیہ جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک نعمت سے محرومی نہ جانے کتنی محرومیوں اور آزمائشوں سے ہمیں بچا رہی ہوتی ہے، اور اس ایک چیز کے حصول میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا کر خدا کے لکھے کو بدلنے کا اس سے ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں رب نے عطا کر دیا ہے اسی پر استفادہ کریں، اسی میں ہی گزارا کریں اور اس کی رضا میں خوش رہیں۔ انشاءاللہ وہ ہمیں بہت جلد بہت کچھ اور عطا کر دے گا۔ ایک اسپیشل بچے کی ماں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے یا مر جائے۔ اس نے خدا سے یہ دن رات دعا کرنا شروع کر دی۔ بچہ وفات پا گیا۔ خاوند نے دوسری شادی کر کے اسے طلاق دے دی کہ اس سے اگلا بچہ بھی معذور ہی ہوگا۔ جب تک وہ بچہ زندہ تھا اس کا خاوند بیوی سے ایسے محبت کرتا تھا جیسے محبت کی داستانوں میں مجنوں اور رانجھے کا کردار ہو۔ جس بچے کو وہ آزمائش سمجھتی تھی، اس نے ہی تو ایک بڑی آزمائش روک رکھی تھی۔ کبھی بھی آزمائش یا مشکل منہ سے نہ مانگے۔ ایک خاص نعمت کے لیے میسر نعمتوں کے چھن جانے کی دعا نہ کریں۔ وہ آپ نہیں جانتے جیسے وہ ذات جانتی ہے جو یہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے، اور اس کی قدرت کا ایک خاص نظام ہے۔
جسے غور و فکر کرنے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ من گڑت ہو مگر سبق حاصل کریں۔